الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں نے گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے امت مسلمہ کی 14 صدیوں کی تاریخ میں دین کے احیاء کے لیے اٹھنے والی تحریکوں کا ذکر کیا تھا. وقت کی کمی کی وجہ سے پہلے حصے میں تو حق کو تعارف کرانا ممکن ہوا، لیکن دوسرے حصے میں بہت اجمال اور اختصار کا طریقہ اختیار کرنا پڑا. تاہم ایک نقشہ آپ کے سامنے ضرور آ گیا ہوگا کہ عہد بہد یہ تحریکیں کس طرح اٹھیں، ان کی تاریخ کیا تھی اور ان کے کیا اثرات ہوئے. میں اب چونکہ موجودہ صورتحال اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر گفتگو کر رہا ہوں، تو اس لیے پچھلی نشستوں سے اس کو مربوط کرنے کے لیے مختصر سا محاکمہ کر دیتا ہوں. 6 تحریکوں کا میں نے ذکر کیا تھا: خوارج کی تحریک، شیعہ تحریک، تصوف کی تحریک، پھر اخوان المسلمین کی تحریک، جماعت اسلامی اور سید نورسی کی تحریک جو ترکی میں فتح اللہ صاحب گودم کے اہتمام جاری ہے. ان سب تحریکوں میں اگر آپ تاریخی معلومات سے قطع نظر کر کے اور ان کے لائے عمل سے بھی کسی حد تک قطع نظر کر کے بنیادی مقصد کو سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 3 مقاصد ہیں. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ تحریک اسی وقت اٹھتی ہے جب کوئی شخص یا کوئی گروہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یا کچھ کھویا گیا ہے جس کو پانا ہے، اور یا کچھ پانے کی آرزو ہے جسے پورا کرنا ہے، ورنہ حرکت پیدا نہیں ہوتی. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ہدف، کوئی نصب العین متعین ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو ان تمام تحریکوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 3 چیزیں ہیں جو تحریک کا یا حرکت کا باعث بنی ہے. پہلی چیز یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسا حکمران چاہیے جو عادل ہو اور مثالی کردار رکھتا ہو. ایک عادل اور مثالی کردار کے حامل حکمران اور اس کے تحت بننے والی حکومت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی. میں اس کا پس منظر بتا چکا ہوں کہ ایسا کیوں. ایک چیز یہ تھی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہم بھی اس دنیا میں ایک شعوری شخصیت رکھتے ہیں، تو آخر اس میں کیا حرج ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر بھی خدائی صفات آ جائے. خدائی صفات میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ اس کائنات سے اوپر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، کچھ ملائے اعلیٰ سے رابطہ ہو جائے، کچھ کرامتوں کا ہم سے بھی ظہور ہونے لگے، کچھ حقائق ہم پر بھی کھلنے لگے. اسی کا منتہائی کمال یہ تھا کہ انسان گویا اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور میں اس کے عرفان کے بعد خود اپنی ذات سے کتنا بلند اٹھ کے اس کو پا لیتا ہوں. دوسرا ہدف یہ ہوا. اور تیسرا ہدف جو بعد کے زمانوں میں نمایاں ہوا اور اس صدی میں ان سب تحریکوں کی روح میں سرایت کر گیا، وہ مسلمانوں کی محکومی اور مغلوبیت کو دور کرنا تھا. یعنی یہ پوری کی پوری قوم جو ایک زمانے میں دنیا پر حکومت کر رہی تھی،
یہ چونکہ مغلوب ہو گئی ہے اور اس کے مقابل میں ایک دوسری تہذیب، ایک دوسرا تمدن غلبہ حاصل کر چکا ہے، اس کے خلاف جدوجہد کر کے مسلمانوں کو اس مروبیت سے نکالا جائے، یا انہی تحریکوں کی اصطلاح میں جاہلیت جدیدہ نے جو فتنہ پیدا کر دیا ہے اس سے مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔ اسی کو مغربیت اور اسلام کی کشمکش سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو اگر آپ پہلے دن سے دیکھیں، یعنی خوارج کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں، تو آج تک کسی نہ کسی طریقے سے ان تحریکوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی۔ ان تینوں کا ہم ایک مختصر سا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کو عادل ہونا چاہیے اور اس کو ایک مثالی حکمران ہونا چاہیے، اس کی سیرت اور کردار میں وہی چیزیں ہمیں نظر آنی چاہیے اور اعلیٰ پیمانے پر نظر آنی چاہیے جو مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے۔ سادہ لفظوں میں جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو گویا ہم خلافت راشدہ کا احیاء چاہتے ہیں، بلکہ جو تعبیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کی خلافت کے بارے میں ایک حدیث میں اختیار کی تھی، خلافت علی منہاج النبوۃ، یعنی نبوت کے طریقے کی خلافت، ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمنا کوئی بری تمنا نہیں ہے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس کے اندر جو آرزوئیں اٹھتی ہیں اور وہ اگر فطری آرزوئیں ہیں تو ان پر کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی زندگی میسر ہونی چاہیے، صحت اور تندرستی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے، میرا کاروبار بہت بہتر ہونا چاہیے، میرے معاشی حالات میں بہتری آنی چاہیے۔ وہ ان سب چیزوں کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور یہ بڑی حد تک اس کی مختلف سرگرمیوں کا محرک بنتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر یہ سمجھے کہ ہمارے سامنے ایک بڑا آئیڈیل ہے اور ایک غیر معمولی حکومت سے ہماری ابتدا ہوئی تھی، اس حکومت کو دوبارہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے اور ہم اپنے حکمرانوں کو وہاں پہنچائیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے میں یا آپ اختلاف کریں۔ یہ آرزو بھی فطری آرزو ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقے ایجاد کیے جائیں، یعنی انسان اپنی معاش کو بہتر بنانے کے لیے بھی تو آخر طریقے اختیار کرتا ہے، دنیا میں کسی بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے بھی بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی طریقے اختیار کیے جائیں اس پر بھی میرے نزدیک کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگلا سوال زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ کیا مذہب نے ہمیں، یعنی ہمارا جو دین ہے اسلام، اس نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے؟ یعنی میں نے کچھ مثالیں دی کہ میری فطرت یا انسان کی حیثیت سے میرا وجود تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی صحت کو بہتر رکھوں، اپنی معاش کو بہتر بناؤں، اپنے گھر بار کو بہتر بناؤں، لیکن ان میں سے کیا کسی چیز کو مذہبی حکم قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو جب ہم اپنے دین کے کانٹینٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، یعنی وہ خدا جس نے مجھے اسلام دیا ہے یا جس نے ایک مذہب مجھے دیا ہے، اس میں تحریک کا باعث ہی بالکل الگ ہے۔ وہ تو یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے کہ لوگوں، اصل مسئلہ موت کا مسئلہ ہے، تمہیں ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تمہارے پروردگار نے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی، تم اس عارضی دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہو کہ وہ تمہاری شخصیت کی تطہیر کر کے تمہیں اپنی اگلی دنیا کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اس انتخاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام جب اپنی دعوت برپا کرتے ہیں تو قرآن اسے انذار سے تعبیر کرتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو، وہ بھولے ہوئے ہیں،
یعنی میں اپنی صحت کی بہتری کو آسانی کے ساتھ نہیں بھولتا، معاشی بہتری کو بھی آسانی کے ساتھ نہیں بھولتا۔ ہر آدمی اس تواضع میں مصروف ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر جب ان کا منہ دھلاتی ہے اور سردی میں باہر بھیجتی ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے، وہ بھی اس جذبے سے سرشار ہوتی ہیں کہ اس کی اگلی زندگی جو 40 سال بعد یا 20 سال بعد آنے والی ہے اس میں کہیں یہ پیچھے نہ رہ جائے۔ والدین کو میں دیکھتا ہوں سب جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ اور ایسے ہی جیسے میں آپ کے سامنے آپ کی پوری تعریف رکھ چکا ہوں، کہیں بیٹھ جائیے، ہر آدمی ایک اچھی حکومت کے لیے بیتاب ہے، اس پر گفتگو کو روکنا پڑتا ہے ورنہ وہ ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جس چیز کو ہم فراموش کیے ہوتے ہیں اس کو بیدار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک حادثہ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، وہ ہونا ہے ہر شخص کے ساتھ، اور اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جانا بلکہ ایک اور زندگی کو شروع ہونا ہے۔ اور اس زندگی میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا عیش عیش دوام ہے، لہذا اس میں منتخب ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ قرآن مجید کو اگر آپ بالکل کھلے ذہن کے ساتھ سادہ ترجمہ اس کا ابتدا سے پڑھنا شروع کر دیں اور انتہا تک پہنچ جائیں تو وہ اس کی منادی کرتا نظر آئے گا، ہر جگہ اس کو زیر بحث لائے گا۔ بلکہ یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں لوگ فال کھولتے تھے، دیوان حافظ کو پکڑتے تھے اور کہیں سے کھول لیتے تھے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کتاب کھول کر وہ چند صفحے پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ قرآن میں اگر آپ فال کھولنے کے طریقے پر کہیں سے کھول لیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو تیسری چوتھی صدر میں یہی مضمون ذہن میں آئے گا، یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اس کے حرف حرف کے اندر یہی ندا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کہ ہاں ہدف نصب العین مقصد وہ یہ ہے، اس کو وہ پوری قوت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور قرآن مجید جب ان کا تعارف کراتا ہے تو اسی مقصد کے تحت کراتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے بات کہ ہم نے تمہاری ابتدا کی تو تم فطرت کا الہام دے کر آئے تھے اور بالکل ٹھیک راستے پر تھے، سمجھتے تھے کہ تمہارا نصب العین کیا ہے، لیکن پھر تمہارے اندر جب اختلافات پیدا ہوئے تو بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا تاکہ وہ تمہیں بشارت دیں کہ آگے جہاں تمہارا انتخاب ہونا ہے وہ کیا دنیا ہے، اور وہ منذرین اور خبردار کریں کہ کہیں اس کو کھو نہ دینا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا یہ مقصد قرآن نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے آگے جا کر کیونکہ نبوت ختم ہو رہی تھی، انبیاء کی جگہ یہ خدمت جن کو انجام دینی ہے، جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کے تقرر کو جب سورہ توبہ میں بیان کیا تو وہاں بھی دیکھیے کیا کہا۔ اس کے الفاظ یہ ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان تو اس شعبہ زندگی کو اختیار نہیں کر سکتے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ان کی ہر گروہ میں سے کوئی دو چار لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کے گہری بصیرت پیدا کرنے والے عالم بنے۔ کچھ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ نکلیں اور وہ آ کر لیتفقہوا فی الدین، دین کی گہری بصیرت پیدا کریں۔ کس لیے؟ لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرے اور وہ اس حادثے کے نتائج سے بچ جائیں جو پیش آنے والا ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ انبیاء ہوں یا علماء، دونوں کے لیے ایک ہی نصب العین مقرر کر دیا گیا، ان کو یہ کام کرنا ہے۔ تو دینی لحاظ سے ان میں سے کسی چیز کی نہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے،
نہ اس کے لیے کوئی پابندی عائد کی گئی، یعنی مذہبی پابندی نہیں لگائی گئی. آپ کی فطرت میں اس کے لیے عرض موجود ہے، جدوجہد کریں. اگر کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کاروبار نہیں کرنا، بیٹھ کر ہی کھانا ہے، تو ایک برا کام کرے گا، لیکن یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی عقل، آپ کی علم کا مسئلہ ہے. اٹھیے اور ضرور جدوجہد کیجیے. یہاں تک کہ ایک چیز جس کو مذہب نے بہت پسند کیا ہے، جس کی کچھ ترغیب بھی دی ہے، وہ شادی ہے، لیکن اس کو بھی لازم نہیں کیا. چنانچہ 2 جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت مسیح، جنہوں نے شادی بھی نہیں کی، تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹی. اور آپ کی امت میں 2 جلیل القدر عالم ہیں، ابن تیمیہ اور امام بخاری، دونوں نے شادی نہیں کی. اس سے بھی کوئی آسمان نہیں ٹوٹا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اگر کسی چیز کو پسند بھی کیا تو لازم نہیں کیا، ثوابدید پر چھوڑ دیا. تو یہ چیز کہ ہمارا حکمران ایک عادل اور مثالی حکمران ہونا چاہیے، یہ دنیا میں ایسی ہی آرزو ہے جیسے میری معاش اچھی ہونی چاہیے، میرا گھر بار اچھا ہونا چاہیے، ایسی آرزو ہے. اس کو مذہبی مسئلہ قرآن نے نہیں بنایا، خدا کے پیغمبر نے نہیں بنایا. ایک تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ کئی کام ہیں جو بالکل جائز ہیں، بڑے اچھے ہیں، ضرور کریں، لیکن وہ فتنہ بن جاتے ہیں اگر اس کے ساتھ مذہب کو وابستہ کرنے کی کوشش کی جائے. بڑی سختی کے ساتھ قرآن مجید نے اہل کتاب کو کہا ہے کہ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ پیدا کیا کرو. ایک دنیوی مقصد جو بالکل جائز ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن اگر میں مثال کے طور پر اپنے بچے کو اسکول بھیجنا چاہوں تو میں اگر اس کو یہ کہوں کہ بیٹے تعلیم حاصل کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں یہ حاصل ہوگا، یہ حاصل ہوگا، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر میں اس کہوں کہ اس کے نتیجے میں اگر نہیں اسکول جاؤ گے تو خدا تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، تو یہ افطراء علی اللہ ہے، خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے. خدا نے یہ بات نہیں کی. اسی طریقے سے ریاست، حکومت بہت اچھی ہونی چاہیے، اس میں بڑے عادل حکمران ہونے چاہیے. اس کو مذہب نے کبھی مسئلہ نہیں بنایا، کبھی بھی نہیں بنایا. پورے قرآن مجید کو مجھ سے یا کسی اور سے بات پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود جائیے اور پڑھ لیجیے. ایک طرف سے شروع کیجیے، سادہ ترجمہ پڑھتے چلے جائیے، کہیں وہ اس موضوع کو بھی زیر بحث نہیں لائے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. یعنی جیسے اس چیز کو زیر بحث نہیں لائے گا کہ آپ کو اپنی خوراک اور غذا کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں صحت خراب نہ ہو جائے، اس کو زیر بحث نہیں لائے گا. بالکل اسی طرح اس مسئلے کو زیر بحث نہیں لائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں چونکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو جب اس کو مسئلہ بنایا گیا تو پھر وہ مسئلے پیدا ہوئے جن کا میں اس سے پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں. یعنی وہ جب اس کو مذہب کو اس کے ساتھ وابستہ کیا جائے گا تو ایک دوسری دنیا وجود میں آنی شروع ہو جائے گی. پھر آپ کچھ آیات کو دائیں اور بائیں سے اس سے متعلق کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، یعنی ان کے اندر ایک مذہبی جذبہ پیدا کرنا ہے. اور یہ نوبت پھر وہاں پہنچ جائے گی کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ خوارج نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، نفاذ شریعت کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں کر ڈالی کہ جس میں انسانیت کی تذلیل ہوئی، اور اپنی جماعت کو ایک پاکیزہ جماعت بنانے کا عزم کر کے یہ ضابطہ تک بنا دیا کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا ہم اس کو مار دیں گے، بلکہ اس کو بیوی بچوں سمیت مار دیں گے. میں اس کی تفصیلات آپ کو بتا چکا ہوں. ایک ایسی چیز جو مذہب کا سرے سے مسئلہ ہی نہیں تھی، اس کو مذہب کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی. یہ نہ خوارج نے اس کو مسئلہ بنایا تو اپنے اندر کوئی حقیقت رکھتا تھا، نہ شیعہ حضرات نے جب اس کو مسئلہ بنایا تو یہ اپنے اندر کوئی حقیقت رکھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا امامت کا عقیدہ ہے، جس کو آپ نے اپنے اصول خمسہ میں شامل کیا ہے، آخر اللہ نے بھی تو اپنی کتاب میں کہیں اس کو بیان کیا ہوگا، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی کتاب اس سے بالکل خالی ہے. وہ ایمانیات کو بیان کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ خدا کو ماننا ہوگا، خدا کے فرشتوں کو ماننا ہوگا، خدا کی کتابوں کو ماننا ہوگا،
خدا کے پیغمبروں کو ماننا ہوگا، آخرت کو ماننا ہوگا، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کرتی۔ وہ اطاعت کو بیان کرتی ہے تو خدا کی اطاعت کو بیان کرتی ہے، خدا کے پیغمبر کی اطاعت کو بیان کرتی ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے حکمران جو نظم بنائے اس کی پابندی کرو، قانون کے پابند بن کر رہو، لیکن اس کے آگے کچھ نہیں۔ یعنی میرا فرض تو بیان کرتی ہے کہ جب ایک نظم قائم ہو جائے تو مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے، ان کو کیسا ہونا چاہیے کچھ ہدایات دے دے، عدل کرو، انصاف کرو، بس۔ یعنی وہ عدل اور انصاف کا تقاضا تو کر رہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کر رہی کہ اگر عدل نہ کرے تو ان کو معذور کر دو، یا اس طرح کے حکمران کو تلاش کرو، یا اگر تمہارا حکمران عادل اور مثالی نہ ہوا تو خدا کیا مسئول ہو جاؤ گے، یا اس کو ڈھونڈو گے کسی غار میں بھی چھپا ہوا ملے، یا اس کا انتظار کرو۔ یعنی یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا سرے سے۔ روایات کو اگر آپ دیکھیں تو حدیث کے بڑے ذخیرے کے اندر مبہم اور مجمل قسم کے کوئی ایک دو جملے ایسے ہیں جن کو دائیں بائیں سے آپ اس مدعا سے متعلق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل مختلف سیاق و سباق کی باتیں ہیں جو کہی ہے۔ یعنی اگر آپ اسی واقعے کو دیکھیں جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، تو وہ واقعہ پورا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا گیا۔ وہاں پر ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی کوئی حکومت کی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو کچھ نہ کچھ شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر اس زمانے میں حکومت کے بیت المال میں جو رقوم جمع ہوتی تھی، صدقات، زکوٰۃ وغیرہ، لوگوں میں وہ تقسیم بھی کیے جاتے تھے، یعنی لوگوں کو دیے جاتے تھے، اس لیے کہ ایک نوعیت کی ویلفیئر اسٹیٹ کا سا تصور تھا۔ اس میں کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا جاتا۔ اس میں آپ یہ نہ خیال کیجیے گا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی خدا کے پیغمبر کے بارے میں قرآن سورہ توبہ میں بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگوں نے صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام لگا دیا، منہم من یلمزک فی الصدقات، یعنی یہ معاملہ زیر بحث آ گیا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، لوگوں میں جب بات کی جاتی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا جن میں ایک آپ کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے، اور جھگڑا یہ تھا کہ جو بارش کا پانی آپ کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی طرح کہیں پانی میسر ہو جاتا ہے تو کیا وہ پہلے کھیت کو ملے گا، وہ کتنا ملے گا تو پھر میرے کھیت تک آئے گا۔ تو حضور نے اس کا ایک فیصلہ کیا، اور اس آدمی نے جس کے خلاف بظاہر یہ فیصلہ ہوا، آپ کو یہ کہا کہ ہاں یہی فیصلہ آپ کو کرنا تھا اس لیے کہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے جب مفاد پر زد پڑتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں اس طرح کی بات کر دیتا ہے۔ تو ایسی کچھ باتیں ہو رہی، تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ جس کے خلاف بات کی جائے گی، خدا کے پیغمبر کا تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ اس واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ تھوڑی دیر کے لیے بدلا، لیکن پھر آپ نے کچھ نہیں کہا اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کچھ رنجیدہ تھے، تو آپ نے ان کی تسلی تشفی کے لیے لوگوں کو کہا کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، ان کو بھی اسے اپنا دوست سمجھنا چاہیے۔ یعنی جیسے ایک بزرگ ہستی ایک معاملے کو رفع دفع کرانے کی چاہیے، اس کا کسی حکومت سے کسی امامت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو پہلا نصب العین قرار دیا گیا وہ خواہ خوارج کا ہو، شیعہ تحریک میں ہو، جس کے وقوع کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز وہی بن گیا ہے، اسی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ایک عظیم تمثیل وجود میں آتی ہے اور ایک بڑی تحریک روباغل ہے۔ اور خواہ وہ موجودہ زمانے میں اخوان کے پیش نظر ہو یا وہ جماعت اسلامی کے پیش نظر ہو، مذہب کے پورے کانٹینٹ پہ یہ سرے سے مذکور ہی نہیں، یعنی یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں۔ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، ہم سب کا ہو سکتا ہے، اور یہ ایک جائز بات ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے مجھ سے آ کے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں تو میں کہوں گا کہ ضرور بنو، اگر اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے تو تمہیں ضرور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ ایک بڑا غیر معمولی شعبہ ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ہماری قوم کو بڑی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو زوردار ترغیب بھی دوں، لیکن اپنی ترغیب میں ساری خطابت اور ساری زباندانی صرف کر کے بھی ایک ادنا سا جملہ بھی میری زبان سے نکل جائے
کہ یہ خدا کا حکم ہے تو یہ ایک بدترین جرم ہوگا جس کا میں ارتکاب کروں، کیونکہ مذہب میں جو چیز نہیں ہے میں اسے نہیں داخل کر سکتا، اور اس کو داخل کرنے کی دائیں اور بائیں سے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز کے بارے میں یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مجھے کسی آیت پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ سرے سے ہے ہی نہیں، کسی روایت کی توجیہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سرے سے ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں۔ مذہب کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں بیدار ہو جاؤ، موت دروازے پر دستک دے رہی ہے، یہ زندگی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی، نئی زندگی کی اس کے فوراً بعد ابتدا ہو جانی ہے، اور وہ زندگی ابدی ہے، اور خدا وہاں منتظر ہے کہ اپنی اس دنیا میں لوگوں کو آباد کرنے کے لیے منتخب کرے۔ کیا تم منتخب ہونے کے لیے تیار ہو؟ یہ مذہب کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے، اس نصب العین کو واضح کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، اور اس کا جواب بھی یہ دیتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں اپنے وجود کی تطہیر کرنی ہے، اسے پاکیزہ بنانا ہے۔ تم عام انسان ہو، تم کوئی ڈاکٹر ہو، تم کوئی انجینئر ہو، تم کوئی سائنسدان ہو، تم حکمران ہو، جو بھی ہو، تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ تمہارے بدن کو پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہاری خوراک کو پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اس پاکیزگی میں جتنا بڑا مرتبہ حاصل کر لو گے، اسی کے لحاظ سے میری اس دنیا میں بھی بڑا مرتبہ حاصل کر لو گے۔ تو اگر آپ مذہب کے لیے کوئی تحریک کا لفظ استعمال کرنے پہ اصرار کرتے ہو تو وہ اس چیز کی تحریک ہے، یعنی لوگوں کو اس عیش دوام تک پہنچانے کی تحریک، اس کا اس دنیا کی زندگی میں کسی نصب العین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے کل کا خلاصہ نکال کے پیش کی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے انسان ہونے پر کچھ شرم سی محسوس کرنے لگتا ہے، یعنی وہ پیغمبر کی حیثیت سے بھی انسان کو یا بشر کو پیغمبر ماننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بھی کچھ حقیر ہی سمجھتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی بڑی چیز مجھے ہونا چاہیے، اور یہ بڑی چیز جب نگاہ اوپر اٹھتی ہے تو یزداں بکمل دعویٰ ہمت مردانہ تو خدائی ہونا چاہیے، تو یہ چیز نصب العین بنا دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کو جس طرح میں نے پہلے ہدف سے متعلق عرض کیا، آپ اسی طرح سادہ ترجمہ لے کے پڑھ جائیے، اس کی پوری تعلیم یہ ہے کہ تم انسان ہو اور انسانی ہو، اور خدا ہونا یا بننا تو ایک طرف رہا، میری مخلوقات میں بھی سب سے افضل نہیں، میں نے تمہیں بڑی عزت بڑا کرم نواز سے نوازا ہے، لیکن انسان ہی بنایا ہے، اور ایک حقیق قطرہ آپ سے بنایا ہے، مٹی اور گارے سے اٹھایا ہے، تمہارے اندر نفخ روح کر کے تمہیں سر و بسر کی صلاحیتیں دی ہیں، اور ایک بڑی اعلیٰ مخلوق بنا دی ہے، لیکن مخلوق ہی اس سے آگے کچھ نہیں، اور اپنی اس حیثیت کو پہچانو۔ ایاز قدر خود بشناس، جگہ جگہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کتنی بڑی چیز تمہاری منتظر ہے، اور یہاں پر بھی اس کا ہدف اور نصب العین اس جنت کو قرار دیا ہے جو خدا کی خوشنودی کے صلے میں ملے گی، نہ کہ خدا بن جانے کو اس کا نصب العین قرار دیا ہے، یا اس چیز کو نصب العین قرار دیا ہے کہ تمہاری حقیقت میں ہوں، اس کو دریافت کر لو۔ اس سے بھی قرآن مجید بالکل خالی ہے، اور اس درجے میں خالی ہے کہ جس زمانے میں بر صغیر میں کچھ بڑے لوگوں کے مابین تصوف اور اس کے نصب العین پر بحث ہوئی، اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے کچھ تنقید کر ڈالی، خاص طور پر وحدت الوجود کے نظریے پر، اور تصوف کے سب سے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے بڑے غزل گو حافظ شیراز پر تنقید کر ڈالی۔ جب اسرار خودی کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا
تو اس میں ادبی نصب العین کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے اشعار لکھے کہ بگذرد حافظ صاحبہ گسار جامش زہر اجل سرمایہ دار، کہ آپ شراب پینے والے حافظ سے آگے نکل جاؤ، اس کا جام تو موت کے زہر کی طرح ہے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، یہ اشعار نہیں ہے سارے ہوئی۔ اس ہنگامے میں خاص طور پر نظامی صاحب نے، حسن نظامی نے، بڑے مشہور ادیب بھی تھے اور نظام الدین کی جو خانقاہ ہے اس کے متولی بھی تھے۔ آپ لوگوں نے بھی شاید ان کی ادبی کہانیاں پڑھی ہوں گی جو انہوں نے خاص طور پر 1857 کے غدر کے بعد لکھی ہیں۔ انہوں نے احتجاج کیا اور ایک طرح کی مہم چلا دی اقبال کے خلاف، اور اس میں کہیں یہ لکھ دیا کہ میں اب وحدت الوجود، جس کا میں کل ذکر کر چکا ہوں، میں اب وحدت الوجود کو قرآن سے ثابت کروں گا، اقبال کی تنقید کے جواب میں۔ تو اس زمانے میں اکبر الہ آبادی زندہ تھے، آپ اکبر الہ آبادی سے واقف ہوں گے، بہت بدلسنج اور بہت غیر معمولی ذہین شخصیت۔ وہی اکبر الہ آبادی ہے جنہوں نے اقبال کو لنگڑا آم بھیجا تھا تحفے کے طور پر۔ اقبال نے اس کی رسید لکھی کہ الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا۔ تو اکبر الہ آبادی نے یہ جب سنا تو انہوں نے حسن نظامی کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ یہ بڑی کمزور جگہ تم نے منتخب کی ہے، قرآن مجید میں یہ ملے گا نہیں جس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ تو قرآن مجید اس طرح کی ہر چیز سے بالکل خالی، یعنی جس طرح وہ اس پہلے نصب العین کے ذکر سے بھی خالی ہے، بالکل اسی طرح اس سے بھی خالی ہے۔ چنانچہ جو ایک دو آیات موضوع بنائی جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ان کا ذکر بھی اگر کسی سلیم الطبع آدمی کے سامنے کیا جائے سادہ ترجمہ کر کے تو وہ اس کو مزے کا خیز معلوم ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو قرآن مجید اس سے بالکل مختلف جگہ پر کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے برہان میں تصوف پر اپنا مضمون لکھا ہے، اسلام اور تصوف کے زیر عنوان، تو شروع یہاں سے کیا ہے کہ تصوف ایک متوازی دین ہے، یعنی وہ ایک پیرلل مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کی کوئی تعبیر ہے۔ دونوں کا نصب العین بالکل الگ ہے۔ ایک کا نصب العین بندے کو بندہ بنانا ہے اور دوسرے کا نصب العین بندے کو خدا بنانا ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان شتانہ نہ بہنا ہوا، کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں۔ دوسری صورتحال بھی اس کے بعد اب تیسری چیز پر آئیے، مسلمان محکوم ہو گئے ہیں، ان کا امپائر ختم ہو گیا ہے، وہ زوال میں مبتلا ہیں، دنیا کی قومیں ان پر ٹوٹی پڑ رہی ہیں۔ ہمارے عام طور پر رہنما اور علماء اسی زبان میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ مغربیت اور اسلام کی ایک کشمکش برپا ہے اور مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کو نگلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اس صورتحال سے مسلمانوں کو نکالنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ تیسری چیز ہے، اس کا بھی اسی طریقے سے جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید یا مذہب اپنی تعبیرات میں اس کو کیا اہمیت دیتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ وہ آپ سے یہ کہے گا کہ آپ کو اپنی تطہیر کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی انفرادی زندگی کو بھی پاکیزہ بنانا ہے، اجتماعی زندگی کو بھی پاکیزہ بنانا ہے، لیکن دنیا میں آپ کا غلبہ قائم ہونا چاہیے، دنیا میں آپ کی برتری قائم ہونی چاہیے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح کی ایک چیز ہے جیسے کہ ہمارے اندر بہت سی آرزویں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی میرا گھر اچھا ہو، میرا کاروبار اچھا ہو، میرے معاشی احوال میں ترقی ہو، میری قوم بلندی سرفرازی تک پہنچے، ایسی چیز بالکل جائز۔ ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے زوال کے اسباب متعین کرے، اس سے نکلنے کی کوشش کرے، کسی برتر مقام پر پہنچے، لیکن قرآن مجید اس کو کوئی مذہبی مسئلہ بناتا ہے، یعنی اس نے مسلمانوں کو پابند کیا اس بات کا کہ تم پر کبھی زوال نہیں آنا چاہیے، یا آئے تو تمہیں اس کے لیے یہ اور یہ کام کرنے ضرور ہو جائیں گے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح سرے سے اس کا موضوع نہیں،
یعنی آپ قرآن مجید کو اس زاویے سے بھی پڑھ جائیے، اور ایسے ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ بھی احادیث کا ذریعہ آپ کے پاس موجود ہے سارے پر ایک نظر ڈال دیجیے، یہ سرے سے مسئلہ ہی نہیں، زیر بحث ہی نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کا کبھی کوئی نصب العین نہیں بنایا گیا۔ قرآن مجید اس سارے مسئلے کے بارے میں البتہ کچھ الہی قوانین بیان کرتا ہے، ان کا میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہوئے۔ قرآن مجید ایک بات یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا میں ہم قوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک باب باندھا ہے، جب اللہ پر ایمان کے مباحث لکھے ہیں، وہ باب ہے سنن الہیہ کا باب۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا طریقے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں جس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اس کو قرآن اپنی تعبیر میں سنت کہتا ہے۔ یہ وہ سنت نہیں ہے جس کا ذکر حدیث سنت کی پیسوں میں ہوتا ہے۔ اسی کے لیے آپ نے قرآن مجید میں یہ آیت کئی جگہ پڑھی ہوگی کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ تو قرآن کچھ سنن بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کے کچھ طریقے بیان کرتا ہے جن کے ساتھ وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، دنیا کا نظم کیسے چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں جیسے افراد کا امتحان ہو رہا ہے، یعنی ہر فرد معرض امتحان میں ہے، ہر فرد کو اللہ تعالیٰ ایک محدود مدت دیتے ہیں، اور اس مدت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے، اپنے علم کو کتنا پاکیزہ بناتا ہے، اپنے عمل کو کتنا پاکیزہ بناتا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کو بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ قیامت سے پہلے ہر قوم کو فیصلہ کر رکھا ہے کہ قیامت سے پہلے اسی امتحان سے گزروں گا۔ اور اس میں آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں 50 قومیں ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو انہوں نے ان کی ایک لائن لگا دی کہ پہلے اس کو، پھر اس کو، پھر اس کو۔ اگر تاریخ پر آپ اس کا اطلاق کیے تو دنیا سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد سے پھیلی، حام، سام اور یابس۔ حامی نسلیں ہیں جنہوں نے ابتدا میں افریقہ وغیرہ میں اور پھر اس کے قریب کے علاقوں میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی۔ تو پہلے حام کی اولاد کو منتخب کیا گیا اس کے لیے قومی حیثیت سے، یعنی فرق تو پہلے دن سے مارے امتحان میں ہے، لیکن ایک قوم کو لائن میں سے پکڑ کے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، سرفرازی عطا کرواتے ہیں۔ یہ جو منتخب کر کے اس کو لائن میں کھڑا کرنا ہے، یہ کس اصول پر ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ثوابدید ہے۔ ایسے ہی جیسے میں کسی کو سائیکل کے گھر میں پیدا کر دیتا ہوں، آدم جی کے گھر میں پیدا کر دیتا ہوں، اور جیسے کسی کو میں ایک فقیر کے گھر میں جھونپڑی پیدا کر دیتا ہوں، یعنی اس معاملے میں بھی وہ مجھ سے آپ سے پوچھ کے یہ معاملہ نہیں کرتے۔ ان کی حکمت کیا ہے، اس کو انہوں نے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ یہ کہتے ہیں میں اس طرح منتخب کرتا ہوں، اور منتخب کرنے کے بعد پھر میں وہ سب کچھ اس قوم کو دیتا ہوں جس کی دنیا میں، جس کو آپ کہتے ہیں نا مسلمانوں کا عروج، حکومت، یہ سب دیتا ہوں۔ اور جب میں یہ سب دے دیتا ہوں اس کے بعد لیتا اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے پستی میں نہ گر جائے۔ یعنی دینے کے لیے کیا اصول ہے، یہ تو کہتے ہیں میں جانتا ہوں، میرا انتخاب ہے۔ لینے کے معاملے میں نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میں اپنا معاملہ جب ایک بار کر لیتا ہوں، کسی قوم کو سرفرازی دیتا ہوں، تو بدلتا نہیں جب تک کہ وہ نہیں بدل جاتی اس کے اندر۔ آپ جیسے طالب نے دنیا کی 26 تہذیبوں کا جائزہ لیا ہے، تو وہ چیزیں بھی اپنے تجربے اور مشاہدے سے متعین کر سکتے ہیں،
اور میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، ورنہ میں بھی عرض کر سکتا ہوں کہ انتخاب کے پیچھے بظاہر کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کو نہیں بیان کیا، یعنی اس کو خدا کی ثوابدید پر رکھا ہے، لیکن اس معاملے کو بالکل واضح کر دیا۔ اس کے بعد جیسے میں نے گزارش کی کہ حام کی قومیں ایک ایک کر کے اسٹیج پر آئیں، اور پھر جتنی مہلت ان کے لیے ہوئی، کل امت اجل مقرر ہے ایک مدت، جیسے میری آپ کو وقت طے ہے کہ اتنا عرصہ ملنا ہے، وہ عرصہ ان کے لیے بھی مقرر ہے، اور اس عرصے کے دوران میں وہ امتحان سے گزرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دوسری قوم آ جاتی، تیسری آ جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم ابدی طور پر ایک معیار پر کھڑی نہیں ہو اور اب تک معاملات چل رہے ہو، بلکہ یہی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ سامی قوموں کا تھا۔ سام کی اولاد میں سے یہ جو مشرق وسطیٰ کی قومیں ہیں، عرب ہیں، یہ سامی ہیں سب، تو سامی قوموں کا دور شروع ہوا، اور ایک طویل عرصے تک سامی قومیں اسی طرح قطار میں لگی رہی۔ یہ جو دنیا پر اب قومیں حکومت کر رہی ہیں، ان کا حال اس دور میں یہ تھا کہ ہمارے ایک جلیل القدر عالم ابن حزم ہیں، وہ اندلس میں تھے، انہوں نے مغربی اقوام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حملہ کرنے اور فتح کرنے کی آخر سمجھ میں نہیں آتا وجہ کیا ہے، یہ بیچارے تو بھیڑ بکریوں کے ساتھ وہاں سرد موسم میں پڑے ہوئے، ان کے اندر وہ زندگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اچھی توقعات رکھی جا سکے۔ یعنی وہ زمانہ بالکل مختلف تھا اس سے۔ تو اس زمانے میں سانی قومیں اپنے بام عروج پر تھیں، اور اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ لائن میں ایک کو پکڑتے تھے اور یہ موقع دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جس وقت عربوں کی سلطنت اندلس میں بھی الٹ دی گئی، اور ادھر عباسی سلطنت بھی ترکوں نے الٹ دی، اور مسلمانوں کے آخری خلیفہ کو معزول کر دیا گیا، یعنی آخری خلیفہ سے میری مراد آخری عرب خلیفہ، تو پھر ترکوں کی حکومت قائم ہوئی، تو گویا یافس کی اولاد یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد کا انتخاب شروع ہو گیا، اور اب کم و بیش 500-600 سال سے یافس کی اولاد ایک ایک کر کے اسٹیج پر لائی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن تک یہ جو لائن لگائی گئی تھی ایک طرف سے، یہ ختم ہوگی تو قیامت آئے گی، یعنی تمام اقوام اسی طریقے سے آئیں گی، اور پھر ان میں سے ایک ایک کو اس اسٹیج پر لا کے کیا کیا جا رہا ہے، معذبوہا اور مہلکوہا، کچھ کی طرف میں پیغمبر بھیج کے اتمام حجت کرتا رہا ہوں، اور پھر عذاب میں مبتلا کر دیا کرتا رہا ہوں، یعنی خاتمہ عذاب پر ہوا ہے، اور کچھ طبعی قانون کے تحت ہلاک ہو جاتی، اور یہ الی یوم القیامہ اسی طرح جاری رہے گا، یہاں تک کہ ان اقوام میں سے یعنی یافس کی اولاد میں سے جو ان کا کور ہے، جو وسط ایشیا کی کور میں قومیں آباد ہیں، یافس کی اولاد نے اصل میں اپنی ابتدا یہاں سے کی تھی، باقی دنیا میں وہیں سے پھیلے ہیں، یعنی اسی علاقے سے ہجرت کر کے یورپ کو آباد کیا، پھر آپ جانتے ہیں کہ معلوم تاریخ میں امریکہ کو آباد کیا، آسٹریلیا کو آباد کیا، اور اس طرح بائبل کی تعبیر کے مطابق دنیا کے پھاٹکوں تک پہنچ گئی یافس کی اولاد، لیکن اس کا اصل وطن وہی ہے، وہ کور ہے اس کی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سائیکل ہے انتخاب کا، یہ چلتے چلتے اس کور تک پہنچ جائے گا، اور پھر یافس کے 2 بیٹے گوگ میگوگ کی نسل سے جو ان کی کور وہاں آباد ہے، یاجوج اور ماجوج، یہ دنیا کے اوپر پھر پڑیں گے، من کل حدب ینسلون، اور اتنے بڑے پیمانے کے اوپر دنیا پر غلبہ پانے کے لیے نکلیں گے کہ معلوم ہوگا کہ ہر گھاٹی سے پلے پڑ رہے ہیں، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ صرف 2 شہر رہ جائیں گے جن پر براہ راست غلبہ نہیں ہوگا، بس تب فرمایا کہ ہمارا قول واقع ہو جائے گا، اور پھر ہم اس دنیا کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو عروج و زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اسکیم بیان کی ہے، وہ قرآن مجید میں یہ بیان کی ہے، یعنی اس میں
جو لائن لگی ہوئی ہے اس پہ کسی دوسری قوم کے ایک بار ہلاکت یا عذاب سے دوچار ہونے کے بعد پھر اسٹیج پر آنے کا کوئی امکان نہیں. یعنی یہ ایک لائن ہے, اس پہ ایک کے بعد دوسرے کو اس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے. ایک موقع ہے جو ہر ایک کو مل رہا ہے, کسی کے لیے کوئی دوسرا موقع نہیں. ایک تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ عروج و زوال کا قرآن مجید نے اللہ کی اسکیم کے مطابق کیا قانون بیان کیا. دوسری چیز وہ بھی قرآن مجید نے اور بائبل دونوں نے بڑی اچھی طرح واضح کر دی ہے, وہ اللہ کا ایک خصوصی انتخاب ہے دنیا کی قوموں میں سے. وہ خصوصی انتخاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک اہتمام کیا, اور پھر اس کی پوری تعریف بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہدایت تو میں نے تمہاری فطرت میں ودیت کر دی تھی, کیونکہ میری ہدایت بنیادی طور پر دو نکات پہ مبنی ہے. ایک خدا کی معرفت یعنی میری معرفت, اور دوسری اخلاقی شعور, خیر اور شر کا شعور. تو پہلی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے جب پیدا کیا تو اس وقت تم سے عہد لیا اور پھر تمہارے شعور سے اس کو محو کر دیا. تم نے اس وقت اقرار کیا تھا کہ ہاں ہمارا ایک خالق ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں, اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر میں ہر شخص کو قیامت میں پوچھوں گا. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نفس انسانی کا تسبیہ کیا یعنی حیوانی وجود کی تکمیل ہو گئی, تو پھر میں نے جب نفخ روح کر کے انسانی شخصیت اس حیوان کو دی تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس وقت ہی خیر و شر کو اس کے اندر الہام کر دیا. تو یہی دین ہے, پورا دین انہیں دو نکات سے پھوٹتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تو میں نے تمہاری فطرت میں ودیت کیا تھا. پھر میں نے انبیاء کا سلسلہ اس لیے جاری نہیں کیا کہ وہ کوئی نئی چیز تمہیں جا کے دے رہے تھے, نہیں, وہ اس لیے تھے کہ تمہیں تذکیر کریں, یاد دلائیں کہ تمہارے اندر یہ موجود ہے, اور پھر جو ان کے تقاضے ہیں وہ تمہیں بتا دیں. یعنی خیر و شر کے شعور کے اور خدا کی معرفت کے تقاضے کیا ہیں, اس کے نتیجے میں مجھے کیا کرنا ہے, اس کی تفصیلات تمہیں بتا دیں. تو وہ یہ دو کام کرنے کے لیے آئے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان میں سے پہلا دور تو وہ تھا کہ جس میں ایک ایک قوم کے اندر سے میں نے ایک فرد کی حیثیت سے رسول کا انتخاب کیا, اور پھر اس کے ذریعے سے اس قوم پر اتمام حجت کر کے اس دنیا میں اس کا فیصلہ کر دیا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ, پورے انصاف کے ساتھ. یہ وہی ہے جس کا ذکر اس اصل قانون میں, عروج و زوال کے اصل قانون میں او معذبھا کے الفاظ سے ہوا ہے, فیصلہ کر دیا. اور دوسرے مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذریت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کو میں نے دنیا کی تمام قوموں کے اندر سے اپنی منتخب قوم کی حیثیت سے لے لیا. یا آپ قرآن مجید کو کھول کے صرف سورہ بقرہ کی تمہید کی 39 آیتیں پڑھیں گے تو قرآن مجید اپنا یہ قانون بیان کرنا شروع کر دے گا, اور یہاں سے شروع کرے گا کہ اے بنی اسرائیل, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے دنیا کی پوری قوموں میں سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں ایک خصوصی منصب دیا تھا. وہ کوئی معمولی منصب نہیں تھا, وہ وہی منصب تھا جو میں اس سے پہلے پیغمبروں کو دیتا رہا ہوں. پوری قوم کا انتخاب کر لیا گیا. جب اس پوری قوم کا انتخاب کر لیا گیا جس کے دو بڑے حصے ہیں, ایک بنی اسرائیل اور دوسرے بنی اسماعیل, تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو اور فیصلے سنا دیے. ایک یہ کہ اب نبوت انہی میں خاص ہے. چنانچہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے, اور آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اور تاریخی اندازہ ہی لگایا گیا ہے کہ 2100 قبل مسیح کم و بیش سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے, اور اس کے بعد 2000 سال کے قریب بنی اسرائیل اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے ہیں. پھر کوئی 500 سال 575 سال کا زمانہ فترت ہے, یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی,
اور اب اگر 14 صدیوں کو شامل کر لیں تو وہی زمانہ ہم بھی پورا کرنے والے ہیں، کم و بیش 2000 سال کا۔ تو یہ کوئی 4000 سال کی مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا۔ ایک یہ فیصلہ سنایا، دوسرا یہ کہ سرزمین عرب کو، جزیرہ نما عرب کو بنی اسماعیل کے لیے، اور کنعان کو جس کو آپ اب فلسطین کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے منتخب کر کے حکم دے دیا گیا۔ اور یہ حکم کتاب استثناء میں پوری تفصیل سے بیان ہوا ہے، تورات میں حکم دے دیا گیا کہ ان کو خالی کرا لیا جائے اور ان میں خدا کا معبد بنایا جائے، توحید کا مرکز بنایا جائے۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ان دونوں علاقوں میں آباد ہوں گے اور وہ خدا کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے پوری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہ بالکل دنیا کے متمدن، دنیا کے وسط کے علاقے تھے جن کا انتخاب ہمیشہ کے لیے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ان دونوں علاقوں کے بارے میں کچھ خصوصی قوانین ہیں جن کا ظاہر ہے کہ اس وقت ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، کوئی سوال ہوگا تو میں عرض کر دوں گا۔ ان خصوصی قوانین کو جو باقی دنیا کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب یہ جو قوم منتخب کی گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، خاندان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت نبوت کے منصب کے لیے منتخب کی گئی۔ قرآن مجید اس کو بیان کرتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ میں نے پہلے آدم اور نوح کی طرح انفرادی طور پر پیغمبروں کو اور پھر پوری آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، یہ بھی آل ابراہیم کا حصہ ہے جس میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو پوری دنیا سے منتخب کیا ہے اپنے اس منصب کے لیے کہ یہ میرے دین کے گواہ بن کر اس جزیرہ نما عرب اور فلسطین میں توحید کے علم بردار بنے۔ یہ اعلان کیا قرآن مجید نے اور اس خاص خصوصی قانون کو بیان کیا۔ اس خصوصی قانون کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو اس وقت ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ ذریت ابراہیم کے لیے قومی حیثیت سے دنیا ہی میں جزا و سزا ہوگی۔ یعنی ایک تو خدا کا وہ عام قانون ہے جو ساری قوموں کے لیے جاری ہے، ایک خصوصی قانون ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اگر خدا کے وفادار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عروج دے گا، سرفرازی دے گا، اور خدا کے وفادار نہیں رہیں گے تو اس دنیا میں باقی قوموں سے ان کی پٹائی کروا دے گا۔ اس قانون کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک امید کی کرن بھی ہے، یعنی جو ایک عمومی قانون بیان کر دیا ہے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، اس میں کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس میں یہ ہے کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ تم میرا وعدہ پورا کر دو، میں اپنا پورا کر دوں گا، تم لوٹ آؤ، میں بھی لوٹ آؤں گا۔ یعنی اس میں دوبارہ انتخاب کی بشارت بھی پوشیدہ ہے، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تو مسلمانوں کا کور بنی اسماعیل ہے، یعنی عرب، ان کے بارے میں یہ خصوصی قانون کے عروج زوال کا ہے، موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن اس مسئلے کو زیر بحث لاتا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد اب آپ آسانی سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے عروج زوال میں ایک طرف تو وہ عوامل کار فرما ہے جو کسی بھی قوم کے عروج زوال کے لیے عام قانون کے تحت کار فرما ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ایک خصوصی چیز، کیونکہ ان کا کور عرب اور بنی اسماعیل ہے تو وہ خصوصی قانون بھی کار فرما ہے، یعنی دونوں چیزیں مل کے نتیجہ نکال رہی ہیں۔ اس کو میں نے اپنے ایک مختصر سے مضمون میں بیان کیا ہے، میری کتاب مقامات کا حصہ ہے، وہ مسلمانوں کا زوال کے عنوان سے متعین کر کے میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ اسباب جو کچھ بھی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر تین ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان کی حیثیت سے سامی اور حامی قوم نہیں ہے محض، یعنی ایک عمومی قانون تو جاری ہے ان کے بارے میں بھی، اس کے ساتھ وہ ایک منتخب قوم بھی ہے، یعنی کیونکہ ان کا کور بنی اسماعیل ہے تو منتخب قوم بھی ہے۔
اور یہ بات بھی تورات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ جو لوگ بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل کی دعوت پر ایمان لا کے ان کا حصہ بن جائیں گے ان پر بھی تباً اسی قانون کا اطلاق ہوگا. جیسے وہ اسی شریعت کے پابند ہوں گے اسی طرح ان پر تباً اس قانون کا. تباً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ان پر عروج ہوگا تو ان کو بھی ملے گا, اگر ان پر زوال آئے گا تو ان کو بھی اس کو بھگتنا پڑے گا. تباً یہ بھی اس کے حصے دار بنے گے. یہ تورات بھی بیان کر دی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو عمومی قانون ہے اس کے تحت تو جو معاملہ ہو رہا ہے یہ جو نئی تاسیس ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو قرآن دیا گیا اور قرآن مجید کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ قرآن اب میزان اور فرقان ہے. تمہاری زندگی میں اس کو ایک مہمن کی حیثیت حاصل ہے. یہ خدا کی ہدایت کا آخری سرچشمہ ہے. تمہارے لیے یہ حکم کی حیثیت رکھے گا. اب قیامت تک کے لیے اس کو تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے. تمہیں حق و باطل کے فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ ایک ترازو ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے, اس پر تم نے ہر چیز کو پرکھ کر دیکھنا ہے. اور اس کے بارے میں یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس کو لے کر نکلو اور نذیر للعالمین ہو جاؤ. اس کو قرآن نے بیان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دیا گیا تو اس ہدایت کے ساتھ دیا گیا, یعنی یہ آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اوحی علیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. یہ مجھے دیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور پھر جس کو یہ پہنچتا چلا جائے وہ بھی یہی ذمہ داری انجام دیتا چلا جائے قیامت تک کے لیے. اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ یہ نذیر للعالمین ہے, یعنی قیامت تک کے لیے اب اس کو دنیا کو انذار کرنا ہے. مسلمان اس کو لے کر اٹھیں, اس کو محور بنائیں, یہ ان کے علم و عمل کا مرکز ہو. یہ ایک مہمن کی حیثیت سے, میزان کی حیثیت سے ان کے فیصلے کریں, یہ حکم بن کر رہے ان کے اندر. مسلمانوں نے اپنے علم و عمل میں قرآن کی یہ حیثیت ختم کر دی. میں کم کرتی بھی نہیں کہہ رہا, ختم کر دی. نہ ان کے علم میں یہ حیثیت اس کو حاصل ہے, نہ عمل میں یہ حیثیت اس کو حاصل ہے. اس کو بیان کیا اقبال نے کہ خار از محجوری یہ قرآن شدی. یہ قرآن تم نے اٹھا کے پس پش ڈال دیا ہے, اب خاری تمہارا مقدر ہے. مسلمان قوم یا آپ کہیے بنی اسماعیل جس عظیم منصب کے لیے منتخب کیے گئے تھے اس کا ایک لازمی تقاضا یہ تھا کہ قرآن کو اس حیثیت سے ان کے ہاں محور اور مرکز کی حیثیت حاصل ہے, لیکن یہ حاصل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جیسے ہی یہ چیز ختم ہو جائے گی تو خدا کا وعدہ سرفرازی بھی ختم ہو جائے گا. یعنی وہ خدا کا عہد نامہ ہے, اس کو سمجھ کر بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں, دیکھیے وہ اپنے پہلے دور کی کتابوں کہتے ہیں عہد نامہ قدیم, اولڈ ٹیسٹمنٹ. یہ خدا کا عہد نامہ ہے ایک قوم کے ساتھ جس کا حوالہ دیا نا قرآن نے, میرا عہد پورا کرو, میں تمہارا عہد پورا کروں گا. میرا عہد یہ ہے کہ میری شریعت اور میری کتاب کے نمبردار بن جاؤ, اور تمہارے ساتھ عہد کیا ہے, اس کے نتیجے میں دنیا کی قوموں پر سرفرازی حاصل ہوگی. تو یہ عہد ہم فراموش کر چکے ہیں, اور اس کا ایک نتیجہ ہے جو لازماً نکلتا تھا وہ نکل آیا ہے. اور اس طرح گویا عذاب کا تازیانہ جیسے بنی اسرائیل کی پیٹھ پر برس رہا ہے ویسے ہی بنی اسماعیل کی پیٹھ پر برس رہا ہے. ایک یہ بات. دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کا جو عام قانون ہے جس کے تحت قوموں کا عروج زوال ہوتا ہے اس میں بہت غیر معمولی اہمیت طبعی علوم کو حاصل ہے. یعنی جب میں نے کہا کہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے پستی میں گر جاتی ہے. آپ دنیا کی پوری تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں, جب عام قانون کے تحت کسی قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے تو وہ طبعی علوم میں بھی آگے ہوتی ہے. یہ وہی علوم ہے ان کو آپ دور حال میں سائنسی علوم کہتے ہیں. پہیے کی ایجاد سے لے کر آج تک دنیا کی پوری تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہ تاریخی حادثہ ہوا
ابتدائی 2 صدیوں ہی میں ان کا تعارف ایک طرف یونانی فلسفے سے ہوا اور دوسری جانب مختلف تہذیبوں میں صوفیانہ مذہب کی روایت سے، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ ان دونوں کے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی تمام تر ذہانتوں کا اصلی مرکز ما بعد طبیعت، میٹا فزکس بن گئی۔ یعنی اس کائنات کا اپنے خالق سے کیا تعلق ہے، حادث اور قدیم کا باہمی رشتہ کیا ہے، اس سے کائنات کا سلوک کیسے ہوتا ہے، جو خالص فلسفے کے اور تصوف کے یا صوفیانہ مذاہب کے مسائل تھے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی اور اللہ کی کتاب ما بعد طبیعت کے بارے میں اپنا آخری فیصلہ سنا چکی تھی، لہذا مسلمانوں کو بحیثیت قوم ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کی ساری توجہ کا مرکز طبعی علوم ہونے چاہیے تھے، سائنسی علوم ہونے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ چنانچہ اپنی پوری تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھ لیجیے، کسی قوم میں اعلیٰ ذہانتوں کے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اسی تناسب سے پیدا ہوتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کا تناسب کبھی بگڑنے نہیں دیا، اعلیٰ لوگوں کو پیدا کرنے کا بھی، یعنی بڑے شاعر، بڑے ادیب، بڑے سائنسی ذہن رکھنے والے ایک مخصوص تعداد میں ہر قوم کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہوتے رہے۔ لیکن ماحول کیا ہے، میں اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ بچے کے منہ میں چسنی ڈالتے یا وہ ڈاکٹر ہوتا تھا یا انجینئر ہوتا تھا۔ یعنی یہ 2 ہی پیشے تھے جن کے لیے مائیں خواب بھی دیکھتی تھی، اور پھر مار پیٹ کے خواہ خدا نے اس کو صادقین بننے کے لیے پیدا کیا اور پہلے بھی یہی بنانے کی کوشش کی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ فطرت کے خلاف ایک جنگ ہے جو آپ شروع کر دیتے ہیں۔ تو قومی سطح پر جب ہمارے ہاں ہر ذہین آدمی کی برتری اور اس کا مقام فلسفے اور صوفیانہ مذاہب کے ما بعد طبیعتی مسائل سے اشتغال میں تلاش کیا جانے لگا، تو لوگوں کے لیے ماحول ہی بن گیا کہ اس کو توجہ دے۔ چنانچہ ہماری روایت کا آخری بڑا آدمی اقبال بھی اسی حوالے سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اس سے مختلف نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک اور لطیف چیز پیدا ہو گئی، اور وہ اعلیٰ ادب اور اعلیٰ شاعری تھی، اور اس نے ان حقائق کو اس خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں دی۔ یعنی یہ موقع نہیں، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ بصری مولانا روم میں اور شیخ اتار کی کتابوں میں اور جامی میں اور ہمارے یہاں کے صائب، کریم اور عرفی اور اقبال اور غالب یہ کس درجے کی شاعری کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہی حقائق ہے، وہی ما بعد طبیعتی حقائق جو در حقیقت ہمارا موضوع ہی نہیں تھے، مسئلہ ہی نہیں تھے، وہ طے کر دیے گئے تھے، لیکن یونانی فلسفے اور صوفیانہ روایت کے اختلاط نے انہیں محروم بنا دیا۔ اب ہر آدمی کا اشتغال اسی میں ہے، تو بڑی بڑی ذہانتوں کے لیے ہوئے ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پیدا، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں میں عرض کروں کہ اکثر و بیشتر یا تو زندیق قرار دیے گئے یا مار پیٹ کے فارغ کر دیے گئے۔ زیادہ تر انہی لوگوں کو برتری اور مقام حاصل ہوا، حکیم اور امت وہی قرار پائے جو اس حکمت سے آشنا ہوئے۔ تو نتیجہ یہ کہ ایک جس کو میں ایک حدیث کے الفاظ میں کہوں گا کہ علم لا ینفع ہے، بالکل بیکار علم جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، جس کی ضرورت بھی نہیں تھی، یعنی باقی قوموں کو ضرورت تھی اس کی، اس لیے کہ ان کے ہاں اس کے آخری نتائج معلوم نہیں تھے، ان کو حق تھا کہ وہ 5000 سال تک ٹاموں ٹوئیاں مارتے رہے، اس میں ہماری ضرورت ہی نہیں تھی، یہ طے تھا، اس کے استدلال بھی واضح تھے، لیکن سارا اشتغال بھی اس میں ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بتدریج کچھ درمیان میں آپ کو روشنی کی کرنیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن قومی حیثیت سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں طبعی علوم سے وہ دلچسپی پیدا نہیں ہو سکی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی امامت سر تسر اہل مغرب کو منتقل ہو گئی۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اس امتحان میں ڈالوں کہ آپ پچھلے 400 سال میں طبعی علوم میں اپنا بھی کوئی اکتشاف بیان کر دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید کامیابی نہیں ہو، اور اپنی بھی کوئی ایجاد پیش کر دیں تو شاید اس میں بھی کامیابی نہیں ہو۔ دنیا میں اس وقت جو مشرقی اقوام بھی اس مقابلے میں کھڑی ہیں، ابھی تک ان کے ہاں ایجاد اور اختراع نہیں ہے، نقالی ہے،
ایجاد اور اختراع کا تمام تر عمل مغربی میں ہوا ہے، اور یہ سائنسی علوم میں بھی ہوا ہے۔ دنیوی یا طبعی علوم کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو جس کو آپ پیور سائنسز کہتے ہیں اور دوسرے سوشل سائنسز، دونوں میں تمام تر ارتقا ہو گیا ہوا ہے اس دور میں۔ تو دنیا کے اندر اگر آپ کو جینا ہے، یعنی ایک تو الہی قوانین ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، دنیا میں اگر آپ کو عزت کے ساتھ جینا ہے تو طبعی علوم میں آپ کو دنیا سے آگے ہونا ہوگا ہر دور میں، تب آپ اپنی برتری کو قائم رکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں رکھ سکتے، کوئی امکان نہیں اس کا۔ دوسری چیز یہ، تیسری اور آخری چیز انسان کا اخلاقی وجود۔ اخلاقی وجود کے پھر دو حصے ہیں، ایک کا ظہور ہمارے انفرادی اخلاقیات اور ہمارے خاندانی اور معاشرتی اخلاقیات میں ہوتا ہے، اور ایک کا ظہور ہمارے اجتماعی اخلاقیات میں ہوتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں انفرادی اخلاقیات بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن بڑا کردار، کیونکہ یہاں فرد زیر بحث نہیں ہے، قوم زیر بحث ہے، اجتماعی اخلاقیات کا ہے۔ یعنی قومی حیثیت سے آپ میں عزم ہے، آپ میں ارادہ ہے، آپ میں شجاعت ہے، آپ میں قوم کے ساتھ اور قومی نسب العین کے ساتھ وابستگی ہے، آپ ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کو ہنر بنا بیٹھے ہیں، یا آپ دنیا میں سچائی کے علمبردار ہیں، آپ دنیا کو تجارت میں، ہنرمندی میں اعتماد بخش سکتے ہیں، لوگ آپ کا نام سن کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں سے کوئی دھوکہ، کوئی فریب نہیں ہو سکتا، ان میں سے کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ تو تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ اجتماعی اخلاقیات میں کوئی قوم کہاں کھڑی ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے اس کے اوپر کوئی اپنے الفاظ صرف کرنے کی ضرورت ہے، ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ مسلمان قوم اجتماعی اخلاقیات میں کہاں کھڑی ہے۔ میں اس کے امتحان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بھائی یا بیٹا یا باپ بستر مرگ پر ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے دو دوائیں ہیں، ایک پاکستان کی بنی ہوئی ہے، ایک امریکہ کی بنی ہوئی ہے، تو آپ کا انتخاب اس کا فیصلہ کرے، یعنی دو لمحے بھی نہیں لگیں گے، آپ کا باطن اور آپ کا ضمیر فیصلہ سنا دے گا کہ آپ کس قوم پر اعتماد کرتے ہیں کہ اس کی دوا میں ملاوٹ کا اندیشہ نہیں، خرابی کا اندیشہ نہیں۔ تو یہ اجتماعی اخلاقیات میں ہمارا مقام ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے زوال کا باعث بنی۔ اس زوال سے ان کو نکالنے کے لیے یہ سارا علمی تجزیہ اور ان اسباب کا صحیح تعین ضروری تھا۔ پچھلے 200 سال میں مسلمانوں کی پوری قیادت میں اس کا آخری درجے میں فقدان ہے، یعنی کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جس نے اس طریقے سے قرآن مجید سے اس پورے قانون کو سمجھا ہو اور مسلمانوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہو، بلکہ جو ہماری لیڈرشپ نے فلسفہ پیش کیا وہ اس کے بالکل برخلاف یہ تھا کہ تمہاری سرفرازی کا فیصلہ ابتدا میں بھی جہاد سے ہوا تھا، اب بھی اسی سے ہوگا۔ عزم اور جذبے کے ساتھ اٹھو اور دنیا سے لڑ جاؤ، اور پھر دیکھو کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ لیکن پچھلے 200 سال سے وہ اطمینان سے عرش پر بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی اترنے کا ارادہ نہیں، اس لیے کہ وہ قانون ہی بالکل مختلف ہے جس کے ساتھ وہ اترا کرتے ہیں۔ پوری لیڈرشپ اس وقت آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کے آپ مضامین پڑھیں، پچھلے 200 سال میں وہ یہی بات ہے۔ آپ جمال الدین افغانی کو دیکھ لیں، آپ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال کو دیکھ لیں، آپ مولانا سید اللہ صاحب مودودی کو دیکھ لیں، آپ مفتی محمد عبداللہ صاحب کو دیکھ لیں، آپ اخوان کی قیادت کو دیکھ لیں، بنیادی میسج یہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ باقی باتیں نہیں کہی جاتی، لیکن یہ پوری کی پوری بات سامنے رکھ کے مسلمانوں کو کہا جاتا کہ ویسے تو عام قانون کے مطابق دوسری باری نہیں خدا دیتا، ہر قوم کو اس نے اس کی باری دے دی ہے، تم بھی لے چکے ہو، لیکن تمہارے ساتھ اس کا ایک وعدہ ضرور ہے، اور وہ وعدہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ میرا عہد پورا کر دو، میں بھی اپنا عہد پورا کر دوں گا، تم لوٹ آؤ تو میں بھی لوٹ آؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ لیکن اس وعدے کے لیے اس طرح کی منادی کی ضرورت تھی جیسے حضرت مسیح نے کی، جس میں رومیوں کے عیوب نہیں بیان کیے جاتے،
اور رومیوں بھاگ جاؤ ہم منظم ہو کے تمہیں بگانے آ رہے ہیں، گو رومیوں گو کے نعرے نہیں لگائے جاتے، اس میں مسلمان قوم کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ تم کہاں ڈوب مرے ہو۔ اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہو کہ انبیاء علیہ السلام یہ کام کیسے کرتے تھے تو آپ انجیل میں سرمن آف دا ماؤنٹ پر ایک نظر ڈال لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہاڑی کے بعد میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا لب و لہجہ اپنایا ہے اور کس طریقے سے اپنی قوم کے ارباب اہل وقت کو، علماء کو، رہبان کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ خدا کا قانون کیا ہے اور اس کے نتائج تمہارے لیے کیا ہے۔ میں نے اپنے طالب علمانہ مطالعے کی حد تک جو کچھ سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ایک مختصر سوال یہ ہے، آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مختلف قوموں کے افراد کو نبی کے طور پہ چنا اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو، آل ابراہیم کو بحیثیت نبوی قوم کے چنا کہ وہاں سے نبی آئیں گے، اور یعنی دونوں کام جی نبوت بھی انہی میں رہے گی جی، اور وہ پوری قوم بھی ایک لحاظ سے نبوت ہی کے منصب پر قائم۔ میرا سوال اس میں صرف یہ ہے کہ اور وہ وقت کا بھی ایک کم و بیش اندازہ لگایا جاتا ہے تاریخ میں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً 2100 قبل مسیح میں کم و بیش۔ تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ تاریخ میں جو ہم نے 4 یا 5 ہزار سال کی تاریخ پڑھی ہے اس میں بعض شخصیات کے بارے میں ایک ابہام پیدا ہوتا ہے کہ شاید ممکن طور پہ یہ لوگ اپنے اپنی قوموں میں رسول ہوں گے یا نبی ہوں گے، ضروری نہیں، ہمارے پاس کی تصدیق نہیں ہے۔ مثلا گوتم بدھ کے بارے میں ایک بعض لوگوں کا خیال آ جاتا ہے یا کسی اور اس طرح کی شخصیات جو تاریخ میں رہی ہیں یا چین میں یا دوسرے علاقوں میں، لیکن یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کے بعد کے لوگ ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی تاریخ اور ان نبیوں کے بارے میں کوئی نہیں معلوم اور یہ ممکنہ طور پہ ہو نہیں سکتے؟ تو کیا یہ اس کا مطلب ہے؟ تشریف رکھیے، میں نے یہ جو پورا قانون آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ جب ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں جن کے غیر معمولی اثرات ہوئے، اب گوتم بدھ کے یا بدھا کے اثرات کوئی معمولی اثرات نہیں ہے، یعنی کروڑوں لوگ جن تک ان کا پیغام پہنچا ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نبوت کا کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس صورتحال ہے۔ یعنی انسان نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے 2 راستے اختیار کیے ہیں۔ تیسرا راستہ وہ ہے جس کو ہم الہامی مذاہب کا راستہ کہتے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کل کہ اللہ تعالیٰ راہ چلتے ایک سخت تاریک رات میں ایک شخص کو بلاتے ہیں اور بلا کہتے ہیں کہ اب تم پیغمبری کرو۔ یہاں ادھر سے کوئی انیشیٹو نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بالکل ایسے ہی ہوا ہے، تو سب کا طریقہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ باقی پوری دنیا میں انسان نے 2 راستے اختیار کیے، ایک اس بات پر شدید اصرار کہ میری عقل کافی ہے اس کے لیے کہ میں حقائق کا ادراک کر کے اپنے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اس کا جو سب سے زیادہ پیغمبرانہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی پیغمبروں کی طرح کے اثرات رکھنے والا ظہور ہے، وہ یونانی فلسفی سقراط میں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس پر تصنیفات کی ہیں کہ سقراط شاید پیغمبر تھا۔ یہی صورتحال صوفیانہ مذہب کی ہے، یعنی میرا وجدان، میرا گیان، میرا دھیان، یہ در حقیقت میری ریاضتوں کے نتیجے میں آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ یعنی بدھا اسی طریقے سے اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی جو اسٹیبلش ہسٹری ہے اس میں وہ گیا کے جنگل میں جا کے گیان میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی بیگم کے ساتھ رات کو سفر نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انی اللہ ادھر آ جاؤ۔ تو صوفیانہ مذاہب میں بدھا سب سے بڑی شخصیت ہے، یعنی جس میں انسان اپنے باطنی ریاضتوں سے حقیقت عظمیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی صحیح کرتا ہے، اس کا بھی الہامی نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔
धामी नबूवत की तारीख हुआ है जो मैंने आपके सामने कुरान और बाइबल की रोशनी में बयान कर, वो बिल्कुल वजाहत के साथ बयान हो गई है बाइबल में भी और कुरान में। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा इरफान है जी। मेरा मुख्तसर सा सवाल है। एक तो कमेंट किया कि जो 3 असबाब आपने बयान किए वो बड़े रिवीलिंग थे और दिल को भी लगते हैं, लेकिन एक जो हैरत ये हुई कि सदियों से मुरीद जो इस्लामी तहरीकें हैं और हमारे स्कॉलर्स हैं, रहनुमा हैं, क्या उनकी तशख़ीस मुकम्मल तौर पे नादुरुस्त थी, नामुकम्मल थी। और दूसरा ये है कि ये जो 3 असबाब हैं ये फ़र्द को तो मुखातिब करते हैं, लेकिन जो मॉडर्न स्टेट में हम रहते हैं जहाँ पे इज्तिमाई ज़िंदगी है, इसको ये एड्रेस, इससे कैसे हम रिलेट कर सकते हैं कि एक तो फर्द की हैसियत से अगर हम कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है मज़हब हमें नहीं कहता, लेकिन क्या ये ऐसे है कि आप क्या ये वही मैसेज है कि सियासत और दीन दो बिल्कुल अलग अलग शुबे और उन्हें अलग ही रखना चाहिए? जरा थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ। देखिए, मजहब क्या है वो मैंने बयान कर, मजहब के तकाजे क्या हैं, वो आपसे क्या चाहता है, वो मेरा ख्याल शायद आखिरी नशस्त का मौजू है, हमारी दीनी जिम्मेदारियाँ ऐसा ही है जी। कल है, वो भी मैं बयान कर दूँगा। मजहब आपसे क्या तकाजे करता है, जब आप ईमान लाते हैं तो उसके लाजमी तकाजे क्या हैं, वो कुरान मजीद ने 2 और 2 4 की तरह बयान कर दिए हैं, उनमें कोई वहम नहीं है। कुरान अपने मैसेज के बारे में ये गुंजाइश ही नहीं छोड़ता कि मुझे या आपको कोई इस्तेमाल करना है, वाज़ेह तौर पर अपनी बात बयान करता है, वो मैं अर्ज़ कर दूँगा। इसके बाद हमारी दुनियावी ज़िंदगी है। मज़हब का मैसेज ये है कि आप सियासत कर रहे हैं, आप एक तबीब हैं, आप एक साइंसदान हैं, मैं मज़हब अगर मुखातिब होते हुए तो मैं तुमसे तथहीर नफ्स चाहता हूँ, तुम्हारी सियासत भी पाक होनी चाहिए, तुम्हारी मईशत भी पाक होनी चाहिए। कारोबार की करने के लिए बैठे हो या मंडी में बैठे हो या दफ्तर में बैठे हो, मेरा मसला, मेरा कंसर्न अखलाकी है, यानी तुम क्या कर रहे हो, इंसानों के साथ मामला करते हुए तुमने किसी अखलाकी उसूल की खिलाफवर्जी तो नहीं की। अपने इस मैसेज के लिहाज से वो मईशत से भी मुतल्लिक है, वो सियासत से भी मुतल्लिक है, यानी इस अखलाकी तत्हीर के पैगाम को वो हर जगह लेके जाएगा, आपके किसी मैदान को नहीं छोड़ेगा। यानी एक तो सियासत वो है जो आप इंतखाबात में कर रहे होते हैं, वो हुक्मरान की ख्वाबा में पहुंच कर भी ये कहेगा कि नहीं, ये तथहीर तुम्हारे एक एक इकदाम में होनी चाहिए। तो मजहब यहाँ से तो हर चीज से मुतल्लिक है, लेकिन जिसको आप सियासत कहते हैं उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, सिरे से कोई ताल्लुक नहीं। इकबाल ने जब ये कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, तो वो दर हकीकत दीन का लफ्ज जहाँ इस अखलाकी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर किसी हुक्मरान के यहाँ अखलाकी उसूल बेमानी हो जाए, वो मिकियावेली के सियासी उसूलों का कायल हो जाए, तो फिर चंगेजी वजूद में आती है। वैसे उस पर रशीद अहमद सिद्दीकी ने बहुत अच्छा तबसरा किया था। इकबाल ने ये तो बयान कर दिया कि अगर दीन सियासत से जुदा हो जाए तो चंगेजी हो जाती है, लेकिन ये नहीं बयान किया कि अगर सियासत के साथ दीन को वाबस्ता कर दिया है तो फिर क्या हादसा होता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हम वो हवादिस की अब बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं। तो मजहब आपकी पूरी जिंदगी के एक एक शोबे से मुतल्लक होता है। वो तो ऑपरेशन थिएटर में खड़े हुए डॉक्टर के ऊपर भी हुकूमत कर रहा होता है, लेकिन वो हुकूमत कहाँ से कर रहा है, वो अखलाकी उसूलों से। ये बताने के लिए नहीं कि ऑपरेशन कैसे करना, ये उसका मौजू नहीं। इसी तरह सियासत बैसियत के सियासत उसका मौजू नहीं है, लेकिन उसने सियासी जिंदगी के बारे में कुछ अखलाकी उसूलों को कानून की शक्ल में लाजिम जरूर कर दिया। वो एक अलग बहस है, उसको मैं बयान भी कर दिया है। बस यही गलती हुई है, यानी लोग इस बात को नहीं समझ पाए। बाकी रह गई आपकी सियासी जद्दोजहद, तो एक जायज़ काम है, आप उसके लिए सियासी जमातें बनाइए, तहरीकें उठाइए, अच्छा मुआशरा कायम करने के लिए सियासी जद्दोजहद कीजिए, ये बिल्कुल जायज़ चीज़ें हैं। लेकिन खुदा के लिए इस मामले में मज़हब का नाम भी इस्तेमाल नहीं। मज़हब को जब इस तरह के किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है, मज़हब के हसीन चेहरे को मस्त कर दिया। मज़हब का अप्रोच सब तसर अखलाकी है और वो जिंदगी के हर शोबे में, हर जगह है। वो तो आपको यानी मियाँ और बीवी के ताल्लुक में भी नहीं छोड़ता, वहां भी आ जाता है। अखलाकी उसूलों की पाबंदी हर जगह है।
سب کو السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا یا کچھ میں نے آپ کے یوٹیوب پہ کلپس دیکھے ہیں, جو مجھے آئیڈیا ملتا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایک انسان اور اللہ کے درمیان لنک ہے. دیر شوڈنٹ بی اینی میڈیم بٹوین دیم. اس حساب میں جو میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کی مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے. میں ان کو کہتا ہوں کہ جو اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں اس کے علاوہ ایوری تھنگ از ڈیبیٹیبل اکارڈنگ ٹو یور اون کانفیڈینس, یور اون نالج. تو اگر مذہب, سیاست, یہ ہر چیز علیحدہ رکھی جائے اور ایک انسان اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ لنک ہو, اور اس کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں, آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق جب قائم ہوگا تو اس تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک تو کام یہ کر سکتے تھے کہ بندے سے کہیں کہ تعلق اچھا قائم ہو گیا ہے, تشریف لے آؤ. یہ تو وہ کہتے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس دنیا کے اندر تم کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. تو آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ اب جو دنیا کی زندگی میں تم داخل ہو رہے ہو تو یہاں قدم قدم پر خدا اوپر کھڑا ہے اور وہ تم سے پوچھے گا کہ کم تو نہیں تول رہے, دھوکہ تو نہیں دے رہے, کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے, دوا میں ملاوٹ تو نہیں کر رہے, دفتر میں گئے ہوئے ہو اور وہاں پر بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داریاں انجام دو وہ کام کسی اور کے سپرد کر کے تبلیغی دورے پر تو نہیں نکل گئے. بیگم گھر میں بیمار پڑی ہوئی ہے, اس کی نگہداشت کرنے کی بجائے تم یہاں تو نہیں آ گئے, جاوید احمد گاندھی صاحب کا لیکچر سن لیتے ہیں. تو وہ تو ایک ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا, حکمران کے پاس بھی جائے گا اور پوچھے گا کہ تم کو تو خدا نے یہ کہا تھا کہ تمہیں عدل کرنا ہے, تمہیں لوگوں کے سامنے جواب دے رہنا ہے, تمہارے کرتے کا حساب بھی لوگ مانگ سکتے ہیں, دینے کے لیے تیار ہو تو ہر جگہ پہنچے گا. تو اس وجہ سے یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے اور میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو مذہب یہ نہیں بتانے کے لیے آیا کہ آپ نے چارپائی کیسے بنانی ہے, ایٹم بم کیسے بنانا ہے, بندوق کیسے تیار کرنی ہے. یہ بھی نہیں بتانے آ رہا کہ اپنی حکومت کو اچھی حکومت میں بدلنے کے لیے کیسے جدوجہد کرنی ہے. یہ سارے دنیاوی شعبے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی کام آپ کریں گے تو وہ یہ پوچھے گا کہ آپ کے اخلاقی وجود پر آلودگی تو نہیں آئی. یہ مذہب کا ریلیشن ہے. اس ریلیشن کو ٹھیک سمجھ لیجئے, ورنہ وہ احمقانہ حرکتیں ہوتی ہیں جن کی تاریخ میں بیان کر چکا ہوں. یہ سارے آج کے جو سمجھ میرے میں جو آئی ہے کہ اٹس آل بیسڈ آن مورلس, اخلاقیات. اگر ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں اور ہر ایک جو سب سے بڑا حصہ یہ ہے. ویسے پورے اجزاء جو ہیں وہ 4 ہیں, یعنی کہیں غلط فہمی نہ ہو. آپ کے بدن کو پاکیزہ رہنا چاہیے, اس کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں. آپ کے خور و نوش کھانے پینے کو پاک ہونا چاہیے, اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں. آپ کے اخلاق کو پاکیزہ ہونا چاہیے ہر شعبہ زندگی میں, اس کے لیے قوانین بھی دیے گئے ہیں اور ہدایات بھی دی گئی ہیں. اور آپ اپنی اس پاکیزگی کو نشو و نما دینے کے لیے اپنے خدا کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں. یہ 4 چیزیں مذہب کا پورا کانٹینٹ یہ ہے. یہ تو پیورٹی کے 4 آئٹمس ہیں کہ انسان کو کیسے پیور کرنا ہے. ان میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا حصہ اخلاق ہے. اخلاق کے معنی میں کہا جاتا ہے کہ ویسٹ اور جس کے خلاف ساری موومنٹ چل رہی ہے اسلامک سائڈ میں, ویسٹ میں اخلاق بدتر ہیں, گر چکے ہیں, اور گرے ہوئے اخلاق ان کے ہیں سارے. اور خاص طور مگر جب ہم رہے ہیں ابھی اس ملک میں, یہاں دیکھیں کہ جب بھی آتا ہے آپ کہہ رہے ہیں سے پیورٹی آف آل دیز تھنگس, پرٹیکولرلی آف جس کو ہم کہتے ہیں کہ سچائی ہے, عدل ہے, اکوالٹی ہے, رائٹ آف اسپیچ ہے, ساری باتیں یہ تو سب کچھ ادھر پڑا ہے. مگر پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ویسٹ کے خلاف گرے ہوئے. اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ کہا بہت کچھ جاتا ہے, میں تو اپنے کہے کے لیے جواب دے ہوں.
قرآن مجید نے جو اخلاقی بنیادی اخلاقیات ہیں اس کے 6 شعبے بیان کر دیے ہیں. ان میں سے 3 مثبت ہیں، 3 منفی ہیں. مثبت شعبے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ عدل کریں، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں انصاف پر قائم ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خدا توفیق دے تو احسان کے مقام پر پہنچے، یعنی احسان کریں. صرف اتنا ہی نہیں کہ پورا ادا کر دیں، آگے بڑھ کر نیکی اور خیر کا طریقہ دوسروں کے ساتھ اختیار کریں. دوسری چیز یہ، اور تیسری یہ ہے کہ آپ کا ایک قریبی دائرہ بنتا ہے عزیزوں اور رشتہ داروں کا، ان کے حقوق ایسے ہی ادا کریں جس طرح کہ آپ اپنی جان کا حق ادا کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جس کو مثبت طور پر مذہب اخلاقی بنیادی اخلاقیات قرار دیتا ہے. 3 چیزیں منفی ہیں. ایک یہ کہ آپ کسی کی حق تلفی نہ کریں، اسم کہا جاتا ہے اس کو قرآن کی زبان میں. دوسرے یہ کہ بغی کا ارتکاب نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جان، مال اور آبرو کے خلاف کوئی ادنا درجے کی زیادتی نہ ہونے پائے. اور تیسری یہ کہ آپ جنسی معاملات میں غیروں کی طرف دھیان نہ رکھیں، اپنی بیویوں کے دائرے میں رہیں. مغرب کے ہاں صرف ایک دائرہ ہے جس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے، باقی میں تو وہ برتری کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم اگر نیچے کھڑے ہو کے دیکھیں تو ٹوپی گر جاتی ہے. تشکیل صاحب سے آخری سوال لے سچی بات یہی، اگر اس سے مختلف تجربہ ہوا مغرب میں رہنے والے کسی شخص کو تو ضرور مجھے مستفید کریں. نہیں وی ایگری. آپ سے سوال ہے، آپ کے اور ہم 6 کے 6 شعبوں میں ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ مقام پر کھڑے ہیں. اور یہ جس ایک شعبے کے بارے میں ذرا برتری میں کھڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم بند کمروں میں وہ کر لیتے ہیں وہ ذرا کھلے آپ کرتے ہیں. جی آپ سے سوال تھا کہ آپ نے اپنے گفتگو میں فرمایا کہ کینان کے علاقہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دے دیا گیا ہے، اور جزیرہ نما عرب بنی اسماعیل وہ بنی اسماعیل کو دے دیا گیا ہے. لیکن ابتدائی اسلام سے دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان حاکم کی یا حکمران کی کوشش ہے کہ بیت المقدس پہ قبضہ کر لیں. اس کے سلسلے میں کافی جنگیں بھی ہوئی ہیں، کافی دشمنوں بھی وہاں ہیں. تو کیا واقعی میں ہمارے بیت المقدس پر کوئی حق بنتا ہے؟ اور دوسرا سوال اسی سلسلے میں یہ ہے کہ بحثیت مذہب اسلام اور کرسچینٹی کو ایگزسٹ کرتے ہیں یا کانفلکٹ میں ہیں؟ میرا یا اس کا اس طرح سے کہہ لیجیے کمپیٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے یا کو ایگزسٹ کرنا چاہیے ان دونوں مذاہب کو. دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں، ذرا کم نازک ہے. قرآن مجید کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی اور یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے، نہ آپ مسلمانوں کا جو مسلمانی ہے یہ کوئی مذہب ہے. اللہ کا مذہب ہمیشہ سے صرف اسلام. اور یہ جس طریقے سے کسی بھی مذہب میں فرقے بن جاتے ہیں اسی طریقے سے یہودیت اور نصرانیت فرقے ہیں. اسے اصرار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ اعلان کرتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. جو دین ہم نے آدم کو اور نوح کو دیا تھا وہی ہم نے محمد رسول اللہ کو دیا. یعنی خدا کے ہاں سے الگ الگ کوئی مذہب نہیں ہے، ایک ہی مذہب ہے اسلام. اس کے جس طرح کے رسول اللہ کے بعد فرقے بن رہے ہیں ایسے ہی مختلف ادوار میں گروہ اور فرقے بنتے گئے ہیں. اور چونکہ اس وقت انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہو رہی تھی تو وہ اگلے پیغمبر کا اگر انکار کر دیتے تھے تو اپنی ایک الگ حیثیت متعین کر لیتے تھے. جیسے یہود نے حضرت مسیح کو نہیں مانا، ان کے لیے وہ خدا کے آخری پیغمبر تھے، اور ان کو نہ ماننے کے بعد پھر خدا نے اعلان کر دیا کہ جس ذمہ داری پر میں نے تمہیں فائز کیا تھا وہ ختم ہوئی، اور اب قیامت تک کے لیے تم مسیح کے ماننے والوں کے مغلوب ہو کر رہو. تو اس وجہ سے یہ الگ کوئی مذہب نہیں، تو کانفلکٹ کا کوئی سوال ہی نہیں، یعنی کسی تصادم کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے دیوبندیوں بریلویوں اور اہل حدیث سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ اسی پس منظر میں ان کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. ابراہیمی دین ہے، یعنی اگر قریب کی نسبت دیکھی جائے جس کے ہم سب پیروں ہیں، اور ہمارے اور ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، کچھ اختلافات توحید کے تصور میں ہے، کچھ نبوت میں ہے.
इन पर गुफ्तगू करनी चाहिए कुछ शरीयत के बारे में, जैसे हम आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे नज़दीक तो यहाँ से यानी इल्हामी मज़हब की चेन को असल में जो तसादुम है वो फ़लसफ़े के पूरे नज़म से है, जो अब मगरिब में इस वक्त पोस्ट मॉडर्न तहरीक का एक पूरा का पूरा तस्वुर लेके सामने आ गया है। और दूसरा तसादुम सूफियाना मज़हब से, तो तसादुम वहाँ है, यहाँ तो तसादुम का कोई सवाल नहीं। तो दूसरे सवाल का जवाब, पहली बात के बारे में यह है कि मुसलमानों का जब एक बहुत बड़ा एम्पायर कायम हो गया रसूलुल्लाह के बाद, वो क्यों कायम हुआ, कैसे कायम हुआ, वो एक अलग बहस है, लेकिन जब हो गया तो हर एम्पायर जब अपने हुदूद में पहुंच जाता है तो फिर वो वही करता है जो हिंदुस्तान कश्मीर के मामले में और हम बलूचिस्तान के मामले में कर रहे हैं, तो वही करता है। फिर जाने कैसे देंगे? फिर तो आप देखें ना, जब एक एम्पायर वजूद में आ जाता है तो अपनी सरहदों के बारे में ये अखलाकियात पैदा करता है कि इसके एक एक इंच के लिए हम अपनी जान गंवा देंगे। तो वो एम्पायर जब कायम हुआ उस वक्त यहूद तो उससे बहुत पहले वहाँ से निकाले जा चुके थे, यानी जिनके लिए खास किया गया था बनी इसराइल, उनको तो रूमी वहाँ से मार कर निकाल चुके थे। उस वक्त मसीही थे वहाँ। जब हमारा कब्जा हो गया तो फिर हम अपनी सल्तनत का उसको हिस्सा समझते थे और किसी को वहाँ करीब नहीं आने देते थे, अगर वो आ जाते तो फिर मारते थे। तो सियासी मामला को सियासी नुक्ता नज़र से देखिए, इसको मजहबी ना